اور اس ماں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، وہاں رہنے کے لیے جب اسے دے دیا تو وہ جانتی تھی کہ وہ خداوند کے وعدے کو پوری کرتی ہے، اور خداوند اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے۔ وہ آپ کا دیا ہوا کبھی نہیں رکھتا، وہ آپ کے دیے ہوئے پر کبھی بھی اس طرح سے نہیں کرتا کہ آپ کو واپس نہ لوٹائے، کیونکہ سب کچھ تو اسی کا ہے۔ ہم اسے کیا دے سکتے ہیں، اور ہم دے بھی کیا سکتے ہیں؟ تو پھر حنا کا یہ ایکٹ جو تھا باپ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے اسے 500 گنا واپس کیا۔ جی ہاں، اسی بک میں سیموئیل کی کتاب میں 2 باب میں 21 آیت میں پڑھتا ہوں، اور خداوند نے حنا پر نظر کی اور وہ حاملہ ہوئی، اور اس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں، اور وہ لڑکا سیموئیل خداوند کے حضور بڑھتا گیا۔ جی ہاں، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 5 اولاد اسے واپس ملی، 1 اولاد خداوند کی نظر کرنے سے پہلے۔ آج کتنے لوگ ہیں، کتنے گھرانے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ میں اسے خداوند کی خدمت کے لیے دے دوں گی، میں اسے خداوند کا خادم بنانا چاہتا ہوں، میں اسے خداوند کی خادمہ بنانا چاہتی ہوں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم خداوند کے وعدے کو پورا نہیں کرتے تو وہ بچے آپ کے نہیں رہتے، وہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں، کسی بھی طرح سے وہ آپ سے دور ہو جائیں۔ اسی لیے خداوند کہتا ہے کہ جو منت مانو، جو آپ کی منہ سے بات نکلے وہ ضرور اسے ہم پورا کریں، ورنہ آپ کی اور خداوند کی بات چیت کے درمیان کوئی بھی رک نہیں سکتا، کوئی بھی حائل نہیں ہو سکتا، وہ بچہ آپ سے دور ہو سکتا ہے۔ اور بیٹے اور بیٹیاں جو بھی ہم خداوند کو دینا چاہتے ہیں سب خدا کی طرف سے میراث ہیں۔ زبور 127 کی 3 اور 4 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ پیٹ کا پھل خدا کی طرف سے میراث ہے، اور اس پر اچھی بات یہ ہے کہ اگر یہی پیٹ کا پھل راست باز ماں باپ کا بچہ ہو تو پھر کیا ہی بات ہے، کیونکہ راست باز ماں باپ کی اولاد جو ہے وہ بہت زور آور اور بہت ہی خوبصورت اولاد ہوتی ہے۔ جی ہاں، زبور 112 کی 1 اور 2 آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ زبور 112 اور اس کی 1 اور 2 آیت: مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا اور اس کے حکموں میں مسرور رہتا ہے، اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی، اور راست بازوں کی اولاد مبارک ہے۔ جی ہاں، اگر آپ راست باز ماں باپ ہیں تو آپ کی اولاد مبارک ہے، اور مبارک اولاد ماں باپ کے لیے فخر کا باعث بنتی ہے، مبارک اولاد ماں باپ کے لیے عزت کا باعث بنتی ہے، اور زوراور اولاد آپ کا نام اونچا کرتی ہے، آپ کے نام کو دنیا میں روشن کر دیتی ہے، لوگ آپ کو بچے کے نام سے جانتے ہیں۔ جی ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی ماں ہے، فلاں کا باپ ہے، اور یہ اگر آپ راست باز ہیں تو آپ کو، آپ کے بچے کو لوگ اس کے ایمان اور اس کی ایمان کی پختگی کے حوالے سے لوگ جانیں گے، اور وہ اس وقت ہوگا جب آپ نے خدا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اس کے ساتھ کیا ہوا اقرار آپ پورا کریں گے، کیونکہ جب آپ خدا سے کیے ہوئے وعدے پر قائم رہیں گے، اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت اس طور سے کریں گے کہ وہ خدا کے سارے حکموں کو مانے، خدا کے سارے حکموں پر عمل کرے، تو وہ بچہ خداوند میں بڑھے گا۔ جسم اور خون میں تو ترقی کرنی ہی ہے اس نے وقت کے لحاظ سے، لیکن وہ خداوند میں بڑھے گا، جیسا سیموئیل خدا کی حضوری میں بڑھتا اور ترقی کرتا چلا گیا، اور اس کی ترقی خدا میں تھی، اور اسی لیے جب وہ جوان ہوا، کاہن تو ایلی تھا،
لیکن وہاں کوئی نبی نہ تھا. اس زمانے میں کوئی رویا برملا نہیں ہوتی تھی. لیکن یہ بچہ جسے خداوند کی نظر کیا گیا تھا، وہ جب بڑا ہوا تو خداوند میں بڑا ہوا، اور جب وہ خداوند میں بڑا ہوا تو وہ نبی بن گیا، کیونکہ خداوند کو اس کی راہیں پسند تھی. اور وہ اسی وقت یہ ممکن ہے کہ جب آپ اور میں اپنے بچے کی تربیت اس وعدے کے مطابق کریں. جی ہاں، ہمیں صرف بچوں کو خود ہی سب کچھ سکھانے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ خدا کے خادموں کے ذریعے سے، سنڈے اسکول کے ذریعے سے، اور چرچز اور سیمینارز کے ذریعے سے، اور جو نوجوانوں کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں جیسے یوتھ فار کرائسٹ ہے اور دوسرے ہیں، ان کے ذریعے سے جہاں نوجوان ترقی پا سکتے ہیں. YMC ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں نوجوان جا کے خداوند میں ترقی کر سکتے ہیں، ان سیمینارز کے ذریعے سے اور ان باتوں کے ذریعے سے. خداوند کے بہت سارے خادموں کے پاس اسکول ہیں جو بائبل اسکول ہیں، وہاں جا کے وہ ترقی پا سکتے ہیں. لیکن اپنا کیا ہوا وعدہ یاد رکھیں. آپ نے کسی اور سے نہیں، خدا باپ سے وعدہ کیا ہوا ہے. آپ نے اگر کہا ہے کہ اگر میرا بچہ بچ جائے، اگر میرا بچہ ترقی کر جائے، اگر میرا بچہ خوبصورت ہو، اگر میرا بچہ ایسا ہو، تو میں اسے خداوند کا خادم بناؤں گی. اگر میری اولاد ہو تو میں اسے خدا کی خادمہ اور خدا کا خادم بناؤں گی. تو میرے عزیزو، آج اس بات کو یاد کر لیں، اپنے وعدے سے کبھی نہ پھریں، اور اس اولاد کو خداوند کے حضور بڑا کریں. دنیا کے علم میں بڑا کریں، اچھی بات ہے، لیکن ضروری وہ بات ہے جو آپ نے خدا کے ساتھ اپنا وعدہ کیا ہے. اس لیے آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ کا بچہ خداوند میں ترقی کرے گا تو وہ آپ کے لیے، آپ کے چرچ کے لیے، اور آپ کی جو آس پاس کے لوگ ہیں سب کے لیے برکت کا باعث ہوگا. کیونکہ لکھا ہے راست باز کی اولاد مبارک ہے. جی ہاں، اور میری دعا ہے کہ ہم میں سے ہر مسیحی کو لوگ راست باز کی حیثیت سے جانیں، اچھے کاموں کی وجہ سے جانیں. اور یسوع مسیح نے کہا کہ تم انہیں ان کے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. سو آپ اور میں اپنے پھلوں سے ایسا ظاہر کریں، وہ کچھ دیں جس سے لوگوں کی ترقی ہو، جس سے ہمارے بچوں کی ترقی ہو، ہمارے گھرانے کی ترقی ہو، مسیحی گھرانوں کی ترقی ہو، اور بہت سارے لوگ جو ہیں انہیں جانیں اور ترقی پائیں. جی ہاں، آئیے ہم اپنے بچوں کو خداوند میں بڑھنے کی تلقین کریں، خداوند کے کلام میں ترقی کرانے کی تلقین کریں، اور خدا کے گھر میں اور خدا کے لوگوں کے ساتھ ان کی رفاقت میں ان کی ترقی کی تلقین کریں، اور انہیں گھر میں بند نہ کر دیں، دنیاوی علوم میں نہ پھنسا دیں، صرف دنیا کی بڑی بڑی ڈگریوں کے پیچھے نہ دوڑا دیں، صرف شادیوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں، بلکہ پہلے آپ ان کی روحانی ترقی کے پیچھے آئیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کی مدد کریں.